کیونکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے سوچنا کیسے ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر سوچنا ہے تو کیسے سوچنا ہے، اگر کوئی کام کرنا ہے تو کیسے کام کرنا ہے۔ مطلب اگر ہم نے اللہ کی تلاش کرنی ہے تو اللہ کو کیسے تلاش کرنا ہے، اگر سچے دین کو تلاش کرنا ہے تو کیسے تلاش کرنا ہے، سچے دین کی پہچان کرنی تو کیسے کرنی، سچے دین کی معرفت لینی تو کہاں سے لینی، سچے دین کی شناخت کرنی تو کہاں سے کرنی، ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ نہیں۔ کیوں؟ اس قدر صدیوں سے یہ ہمارے اوپر طے جما دی گئی ہے مختلف خیالات کی اور مختلف رسومات کی اور مختلف چیزوں کی کہ ہمیں اب کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، اور نوجوان نسل کو بھی اور ایک دائرے کو بھی، کہ مجھے کس طرح سے سمجھنا چاہیے۔ تو آج مسئلہ پچھلی دفعہ میں نے آپ سے بحث کی تھی کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نے تخلیق بالحق پیدا کی ہیں، یعنی ان کا کوئی مقصد ہے، کوئی پرپز ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے جو ہے نا وہ کائنات کے اندر چیزیں جو ساری خلق کی ہیں۔ تو اس کی میں نے آپ کو تخلیق بالحق کی میں نے بڑی وضاحت کی تھی کہ تخلیق بالحق جو ہوتا ہے وہ اس کے کتنے معنی ہیں، اور اس کے 6-7 معنی میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ یہ معنی کے حق کے ساتھ تخلیق کا اللہ نے قرآن مجید میں اگر بیان کیا تو کن کہ اللہ نے ان میں سب سے اہم چیز کہ یہ بے فائدہ اور بغیر نظم و ضبط کے اور بغیر خوبصورتی کے اور بغیر فیضان کے خدا نے نہیں پیدا کی، بلکہ ان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب دائرے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ آج دوسری چیز سوچنی، دائرہ جب بھی سوچتا ہے نا وہ تخلیق بالباطل سوچتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کائنات کا جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ بالباطل پیدا ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ دائرہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایمان پختہ نہیں ہوتا۔ آپ کے اندر بھی، مسلمانوں کے اندر بھی جتنے بھی لوگ ہیں جو اعتراض اٹھاتے کہ خدا نے میرا بچہ کیوں مار دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نقصان کیوں دے دیا، اللہ تعالیٰ نے بیماری مجھے کیوں بھیج دی، رب نے میرے اوپر یہ مصیبت کیوں کر دی پیدا، تو یہ جو واویلا اور جزا و فضا پیدا ہوتی ہے یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کا اللہ پر کامل ایمان نہیں ہوتا، اور آپ اللہ کے ہر کام کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ طریقہ جو کام کر رہا ہے یہ کام بالباطل طریقے سے کر رہا ہے، بالحق طریقے سے نہیں کر رہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی شکوے، شکایتیں، آپ کا اللہ سے ناراض ہو جانا، اللہ کا ہماری بات نہ ماننا، ہماری من مرضیاں نہ پوری کرنا، یہ صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تک آپ کے اندر اللہ کے بارے میں ایک بہت بڑا عیب آپ کے دل میں بیٹھ جائے نا، جس کو کہتے ہیں تخلیق بالباطل، کہ اللہ جو فعل بھی کر رہا ہے، جو فعل بھی بنا رہا ہے وہ باطل طریقے سے بنا رہا ہے۔ یہ ہے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر، جب آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو سورہ آل عمران کی جو آیتیں پڑھتے آخری، اس میں یہ فرمایا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے جو کچھ بھی یہ خلق کیا ہے نا، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ باطل خلق نہیں کیے۔ آج باطل کے بارے میں سمجھنا کہ تخلیق بالباطل کی شے کرنا، پچھلی دفعہ سمجھا تخلیق بالحق کیا ہے، اب دائرے کا مسئلہ تخلیق بالباطل ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ اور یہ نوجوان نسل کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ اعتراض اٹھاتی ہے۔ تخلیق بالباطل کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کائنات میں اس کو دائرے کو فساد ہی فساد نظر آتا ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر، وہ اس کو ہر شے غلط نظر آتی، خود غلط، املا غلط، انشاء غلط، یعنی ہر شے وہ غلط سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کائنات بالکل ٹھیک نہیں بنی، اللہ تعالیٰ نے ٹھیک نہیں بنائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق بالباطل کا جو دوسرا مفہوم بتایا نا، کہ یہ جو دائرہ ہے یہ بیٹھ کر سمجھتا ہے کہ میں نے کائنات جو پیدا کی ہے نا یہ تلاؤ کے ساتھ کی ہے۔ تلاؤ کیا ہوتا ہے؟ لعب ایک چیز کو کہتے ہیں کہ لہو و لعب، آپ لفظ بولتے ہیں، تو لعب کیا ہوتا ہے؟ کھیل اور کود۔ یہ قرآن مجید کے اندر میرے پاس سورہ دخان ہے اور اس کی آیت نمبر 38 اور 39، یہاں اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے یہ جو دنیا بنائی ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے کو کھیلتے کھولتے پیدا کی؟ ہم نے جو زمین اور آسمان جو کچھ اس کے درمیان ہے یہ محض کیا ہم نے کھیل اور تماشا کرتے ہوئے پیدا کیا ہے؟ ہم اس طرح کائنات بنا رہے تھے، ہم نے اس کو اس طرح خلق نہیں کیا، ہم نے کسی طریقے سے اس کو خلق کیا۔ بالباطل کا مطلب ہوتا ہے لعب، کہ کھیل کود کے اندر اللہ پاک نے کوئی تماشے کے لیے اسے اللہ پاک نے فرمایا پھر کیا فرمایا؟ ما خلقناہما الا بالحق، اللہ نے کہا ہم نے انہیں نہیں پیدا کیا مگر حکمتوں کے ساتھ اور مصلحتوں کے ساتھ، جو بالحق میں نے پچھلی دفعہ بیان فرمایا۔ وما خلقناہما الا بالحق، ہوتا کیا ہے؟ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن لوگ اس کے اندر غور نہ کرنے کی وجہ سے علم پا ہی نہیں سکتے۔ علم لا یعلمون، نہیں جانتے، ترجمہ نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ فرماتا ہے جب اپنی کوتاہیوں اور اپنی کمیوں کی بنا پر مشاہدہ اور مراقبہ اور اس کے اندر تعقل اور فکر پیدا نہیں کرتے تو پھر اپنے اندر وہ پھر یہ نہیں سب دیکھتے کہ ہم جو ہے ان کے پاس کہاں سے علم آئے گا۔ تو یہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کو دائرے کو کھیل کود کرتے ہوئے سارا کا جہان نظر آتا ہے۔ تو بغیر کیوں، ایک اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دائرے کو ہر چیز کے اندر بے ربط کائنات نظر آئے گی،
اور بے ضبط نظر آئے گی. کہتا ہے کہ کوئی قانون ہی نہیں چل رہا اس کے اندر، نہ کوئی نظام چل رہا ہے. دوسرا دہریے کو بالباطل کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو کائنات کے اندر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا بنائی ہوئی چیزوں کے اندر. وہ سمجھتا ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بغیر کسی افادے کے اور بغیر کسی حکمت اور مصلحت کے بنی ہوئی ہیں، یہ کوئی کام نہیں. اور تیسرا وہ کہتا ہے کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، اس کے اندر نہ نفع ہے نہ کوئی راحت کا سامان ہے. ہم ہر جگہ دیکھ لو جی پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، دکھ ہی دکھ ہے. نہ وہ پریشانی کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے نہ دکھ کے مفہوم کو سمجھتا ہے، اس لیے اس کو راحت نظر نہیں آتی. راحت اس نے ایک شے کا نام رکھا ہے. راحت کس شے کا نام ہے؟ راحت وہ یہ شے کہتا ہے جس شے سے مجھے لذت آئے اور جو چیز میرے من کو بھائے وہ راحت کا سامان ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے اس طرح کے آدمی کو جو چیز نظر آئے. ایک آدمی لذت کے لیے کوئی چیز اس میں زہر ملا ہوا ہو، وہ بعد میں چیز اس کے لیے موت کا سامان پیدا کر دے، تو فرمایا کہ وہ اپنے لیے جتنی بھی چیزوں کو سمجھتا ہے وہ کہتا ہے جس میں لذت آئے گی، مزہ آئے گا، سرور آئے گا، خمار چڑھے گا، نشہ ہوگا، وہ شے جو ہے نا وہ صحیح بنی ہوئی ہوگی. اللہ فرماتا ہے یہ کوئی کہنے کی بات ہے تیری کہ جن میں لذت اور مزہ آئے وہ اس کے اندر یہ. تو اس کے بعد دوسری اللہ نے چیز فرمائی کہ تخلیق بالباطل کا اگلا مفہوم یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کائنات میں کوئی توازن نہیں ہے، کوئی چیز نہیں. میں یہاں پر بیٹھا ہوں اگر بول رہا ہوں تو میرا اثر دنیا کے کسی کونے پر ہے ہی نہیں. اللہ نے فرمایا تیرے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا کہ جس کے ذریعے سے تو میرا اور اس چیز کے بارے میں آپس میں کوئی رابطہ تو دیکھ سکے. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاشف یہاں بیٹھا بول رہا ہے اور سمندر پار جا کر کے وہاں پہ کیا کیا اثرات پھیل رہے ہیں. فرمایا یہ ہم دیکھتے. کیوں؟ اس کے لیے علم کامل ہونے کا بہت ضروری ہے کہ آدمی کا علم اتنا کامل ہو کہ وہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ربط دیکھ لے. آپ دیکھ لیں کہ آپ یہاں سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور امریکہ میں جا کے ٹیلی فون مل جاتا ہے، لیکن درمیان کے اندر کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی کہ جس کے ذریعے سے وہ جڑی ہوئی ہو چیز. بظاہر وہ نظر نہیں آتی، لیکن چونکہ اللہ نے آپ کو اس کا علم دے دیا ہے اب آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے. اسی طرح میں ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ اثرات ہے کائنات کے اندر باہر نکلتے. کوئی چیز اثر سے خالی نہیں. آپ کا یہاں بیٹھنا خالی نہیں، میرا یہاں بولنا خالی نہیں، ان کا ریکارڈ کرنا خالی نہیں. ہر شے دوسری شے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اللہ پاک نے فرمایا اس لیے جو دہریہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کائنات کی کوئی چیز آپس دوسرے کے. اگر ایک آدمی ذبح ہو رہا ہے تو اس ذبح ہونے کے اثرات بڑی دور تک ہیں. وہ کیوں ذبح ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ایک نوجوان نے سوال کیا کل انڈیا سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ عذاب اور ازمائش اور ظلم کے اندر کیا فرق ہے. اب کیا کسی کو سمجھایا کہ عذاب، ازمائش اور ظلم یہ تو وہ اس آدمی کے بارے میں بھرپور علم ہو تو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ عذاب اس وقت سہ رہا ہے یا اس پر اس وقت ظلم ہو رہا ہے یا یہ کسی ازمائش کے چکر میں آ گیا. کیوں؟ ہمارے پاس علم نہیں. اللہ کہتا ہے یہ تمہیں نہیں علم، یہ وہ خود ہی اسیس کر کے بتائے گا بھی میں نے کہاں پر کون سی بات پرہیزی کی تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ عذاب آ گیا، یا مجھے پر کون سی ایسی میں نے نیکی کمائی ہے اور میں حق کی گفتگو کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میرے اوپر ازمائش آ گئی، یا کون سا ایسا غلط کام کیا کہ جس کی وجہ سے یہ بندہ ناراض ہو کے مجھ پر اس وقت ظلم کر رہا ہے. یہ صرف اور صرف اس بندے کو جس کے ساتھ یا کسی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے وہ خود اپنا اسیس کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ عذاب آ رہا ہے. اس وقت ہم کس کیفیت میں؟ ہم عذاب کی کیفیت کے اندر ہیں، ازمائش کی کیفیت کے اندر نہیں ہیں. ازمائشیں بڑے 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 ولیوں کے ہاتھوں ہوتی ہیں، ہمیں تو جوتے پڑ رہے ہیں نا، پوری دنیا سے ذلتیں اٹھا رہے ہیں ہم. تو اللہ پاک نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اس بندے کو کائنات میں کوئی توافق اور اس کو کوئی آپس میں توازن کوئی چیز نظر نہیں آتی. اس لیے دہریے کو کائنات کے اندر صرف اور صرف خدا کی طاقت نظر آتی ہے. وہ کہتا ہے وہ طاقتور ہے، بنا کے نظام اس نے چلا دیا ہے، اس کے ہاتھ میں قوت ہے، اس کے ہاتھ میں چیزیں بہت زیادہ بنانے کی اہلیت ہے، اس لیے وہ چیزیں بنا رہا ہے. اس کو ناراضگی اس بات سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نظام کوئی باطل ہے، یہ آپس میں جڑا ہوا نہیں. اگر کوئی آدمی اس آدمی کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ میں بات سمجھا دوں کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس سے گفتگو کا آغاز کرے کہ یار پہلے تو یہ بتانا یہ نظام اپنا اور ہمارا معاشرے کا چھوڑ دے، صرف دنیا کے نظام کے بارے میں بتایا کہ کیا یہ آپس میں کوئی ایسا نظام اور ضبط ہے اس کے اندر. یہ وہ دلیل ہے جس کے ذریعے سے وہ واپس آ سکتا ہے. باقی اگلی بات میں آپ کو اس بارے میں سمجھا دیتا ہوں کہ دہریہ جو ہے نا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ صرف اس بات پر ناراض ہے اللہ تعالیٰ سے کہ سامنے آ کر وہ اتنے ظلم جو ہو رہے ہیں ان کا ایکشن نہیں لیتا. اس بات پہ بہت ناراض ہے اللہ تعالیٰ سے. اور یہ نہیں کہ اس کو وجود، آپ اس سے بات کر کے دیکھیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے یہ سامنے اتنے ظلم ہو رہے ہیں، کہاں ہے وہ بادشاہ جس نے یہ زمین اور آسمان بنائے ہو؟ کیوں نہیں وہ آ کر ان کا ایکشن لیتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو تیرا ایکشن لینے کا ہے نا، تیرا مطالبہ، یہ واقعی تیرا فطری مطالبہ ہے. اندر سے تیرے بات نکلی ہے کہ ظلم کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. پہلے تو یہی بات بتانا کہ ظلم کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور ایکشن لینے والا ہونا چاہیے. اس لیے یہ دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہو رہے ہیں. روس کا انقلاب آ گیا، آپ کے ہاں یہاں پہ طرح روزانہ ہی آئے دن نیا پاکستان بنانے کے ڈرامے ہو رہے ہیں. اس کے یہ کس لیے کہ آپ ایکشن چاہتے ہیں کہ حکومت ایکشن لے لے، جیسے عدالت نے ایکشن لے لیا پر نکلا کچھ نہیں. آپ ہی کہہ دیا ایکشن لے لو، انہوں نے لے لیا.
حکومت کو مزہ چکھانے کے لیے پھر کہہ دیا کوئی بات نہیں آپ 6 مہینے میں بنا لو. کوئی نہیں, ایکشن لینے کا آپ کا فطری رویہ. بیوقوف بنتی کون بنتی جائے, ہمیں تو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کیا نتیجہ نکلنا ہے. تو وہ فطری ایکشن لینے کے بارے میں کہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میں تجھے بتا دوں, ایکشن میں لوں گا, لیکن تیرے کہنے پر کہ اس وقت لے, یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میرا اپنا ایک قانون ہے, میں نے اس قانون کے مطابق لینا ہے, اور ایکشن لینے کے لیے میں نے قیامت کا دن بنایا ہوا ہے دنیا کے اندر کہ اس کا خاتمہ کروں گا اور اس کے ذریعے سے میں ایکشن لوں گا, مگر وقت کا تعین میں کروں گا. اس لیے دہریہ جو کچھ چاہتا ہے وہ فطری ہے, مگر اس وقت دہریے کی چاہت اس وقت پر ٹھیک نہیں ہے, اندر کا تقاضا اس کا بالکل صحیح ہے. اس لیے یہ دہریے کو سمجھانا پڑے گا آپ کو پاس اپنے پاس کر کے کہ اگر تو خدا کا منکر ہو گیا یار, اللہ پر تیرا پورا ایمان نہیں, اور آپ کو بھی صرف دہریے نہیں, آپ بھی اپنے ایمان کی خیر منائیں, آپ بھی دہریے ہی ہیں. یہ ہو تو اوپر سے ابے امی نے مسلمان بنا دیا, کو کانوں میں اذان آ گئی یہاں مسلمان بنے پھرتے ہیں, اندر سارا دہریہ ہو گیا. دہریہ ہونا ہی ہے. کیا مصیبت بن گئی. بھی تھوڑے دن پہلے ایک ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب نے یہ یہاں پہ جماعت اسلامی کے وہاں پہ کٹھے کر کے مولویوں کو سمجھایا کہ یہ تم لوگوں کے حال کچھ نہیں. منصورے میں بڑے اجلاس ہوا کہ تم لوگ جو یہاں پہ ادھر ادھر پھر رہے ہو, نسلوں کا سامان پیدا کرو کہ نسلیں گمراہ ہوتی جا رہی, نوجوان خدا کے وجود سے انکار ہوتے چلے جا رہے ہیں, تمہارے پاس کیا دلیل ہے. تو علماء کو وہاں سمجھانے کی اس سے کوشش کی, کام تو یہ تھا امت کا کرنے والا. اب دہریے کے سوال کے لیے اس کی چاہت کے مطابق ایکشن لے گا. اب دہریے کو آپ سوال پوچھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو منوائے کہ بفرض محال چل تو یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایکشن لے لے تو پھر کیا تو اللہ کو مانے گا؟ وہ کہے گا مانے گا, بالکل میں اس طرح مانوں گا کہ اگر وہ اس طرح دہریوں کو لے لے. تو آپ پھر اس کے اوپر ایک سوال کریں ایک پیدا اندر سے, پھر آپ کو پتہ چلے گا دہریہ کہاں پر ہے. آپ اسے پوچھیں پہلے تو تم اللہ کے نہ ہونے کا انکار کر رہے تھے اور بنیاد تم نے اس کی بنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایکشن نہیں لے رہا. اگر میں کہوں کہ وہ ایکشن لے لے تو پھر وہ سوال کہاں گیا جو تم کہتے ہو کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ سب کو بنایا. تو تم تو خود قائل ہو گئے بھی ہاں بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اب یہ سوال دہریے کے اوپر پڑ جائے گا اور وہ سوال کا جواب نہیں دے سکے گا. وہاں پر اندر کی فطرت کو آپ پکار کر کہیں کہ اگر یہ تیرا مسئلے سارے حل ہو جائیں پھر اللہ کو مانے گا؟ وہ کہے گا مانوں گا. تو اسے بتائے پھر تو کس بنا پر مانتا ہے؟ تیرے پاس اس کے پاس کون سی دلیل ہے کہ وہ ہے؟ تیرے پاس تو یہی ایک دلیل تھی کہ یہ کام غلط ہو رہے ہیں. تو کام کے غلط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ ہی نہیں ہوتا. نہیں, کام کے کرنے کا مطلب ہے کہ بندہ تو ہوتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا. اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر یہ قانون بنایا. تو اس لیے دہریے کے سامنے آ کر ظلم کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ یہ دہریے کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ وہ تمہاری مرضی کے مطابق جو ہے وہ حساب کتاب نہیں کرے گا, بلکہ اپنی مرضی کے مطابق وہ دن معین کرے گا بھی کس دن یہ دن کے ساتھ اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اس لیے قرآن مجید نے اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا, یہ آپ جا سورہ آل عمران جا کے پڑھیں کہ اے ہمارے رب جو کچھ تو نے پیدا کیا یہ محض ایک بیکار اور عبث کام نہیں ہے. یہ جو تو نے پیدا کیا نا یہ بیکار کوئی چیز نہیں پیدا کر دی. اس لیے یہاں تلوت کے معنی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں جو قرآن مجید میں نے آپ سے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ, یہ جو زمین اور آسمان ہم نے خلق کیے ہیں کیا ہم اس وقت کھیل تماشا کر رہے تھے جب ہم نے یہ بنایا؟ اللہ نے فرمایا میرا یہ منصوبہ بڑا سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کے ذریعے سے تجھے پتہ چل رہا ہے کہ دین اس کے اندر کیا ہے. پھر فرمایا مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یہ جو کچھ بھی ہم نے اس دنیا کے اندر خلق کیا ہے یہ بغیر کسی معقول غرض اور بغیر کسی معقول مدعا کے پیدا نہیں کیا. معقول اللہ نے فرمایا کہ عقل رکھنے والا جو آدمی ہے وہ اس کے اندر نشاندہی کرے گا کہ ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کی. اس لیے دہریے کے اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو 2 موضوعات پر گفتگو کرنی پڑے گی. پہلا موضوع تخلیق بالحق کہ اللہ نے میرے بچے جو کچھ زمین کے اندر پیدا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا اور ایک قانون کے مطابق پیدا کیا. دوسرا اسی کا رد کیا ہے کہ تخلیق بالباطل کہ جو کچھ تیرا رب کرتا ہے وہ دنیا کے اندر غلط نہیں کرتا. اور الگ اب تیسری شے آ جائی کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کے لیے یہ کہا کہ جو کچھ بھی تم ثابت کرتے ہو نا دنیا کے اندر بھی یہ اللہ غلط کرتا ہے یہ کرتا ہے. مولانا مودودی نے ایک مضمون لکھا ہے اپنی تفہیمات کے اندر کوتا بینی کہ ایک آدمی کی نظر جو ہے وہ دور تک نہیں جا سکتی. کوتا بینی کا مطلب ہوتا ہے نزدیک ہی دیکھنا, دور تک نہ دیکھ سکنے کی صلاحیت رکھنا. تو مولانا نے فرمایا جو آدمی یہ بات کہتا ہے نزدیک اس کو دور کی چیز نظر نہیں آتی اور اس کا انکار کرتا ہے یہ تو بڑی غلط بات ہے. بندے نے سوال بھی مولانا مودودی سے کیا بھی ایک بچہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہے, ماں باپ دعائیں کر رہے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو پیدا ہی نہ ہونے دیتا, مر جاتا وہ بچہ. مولانا نے کہا یہ تجھے نہیں پتا,
اس کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت ہے. وہ الگ بات ہے علم تیرے پاس نہیں. اس لیے یہ دائرہ جو حکم لگاتا ہے نا یہ لا علمی کی بنیاد پر لگاتا ہے. اس کے پاس دلیل کوئی نہیں, یہ صرف یہ کہتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, اس لیے یہ چونکہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, میں ٹھیک نہیں ہو رہا, وہ تیرے عمل کے مطابق ہے ٹھیک نہیں نہ ہو رہا, دوسرے کے اللہ کے علم کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا علم پوری دنیا کو اس سے گھیرا ہوا ہے. اللہ نے کیا فرمایا, یحیطون بشیء من کل, کیا ہے علم ہی, ہر شے کو تیرے رب کے علم نے گھیر لیا ہوا ہے, تیرے رب کے علم میں ہے کہ یہ کائنات. اس لیے اس قانون کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ اگلے جمعے پر میں خطبہ دوں گا, آپ سب کو یہ میں بتاؤں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کس کلیے کے تحت یہ سارا کام کرتا ہے, اور دائرے کو یہ کلیہ کس وجہ سے سمجھ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تخلیق بالباطل اور تخلیق بالحق دونوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پڑھی ہے وہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورہ عنکبوت دیکھیں, اللہ نے پہلی دلیل دی کہ خالق اللہ سماواتی والارض بالحق ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین, خدا نے یہ زمین اور آسمان جو خلق کیے ہیں یہ بالحق اللہ پاک نے خلق کیے ہیں, اور اسی کے اندر ایمان والوں کے لیے بہت ساری نشانی. اب یہ بالحق سمجھنا ہے, اثر رولا بالحق ہے کہ بالحق کا مسئلہ ہے جو پوری دنیا میں مومنوں کو, ایک جمعہ اگلا پڑھاؤں گا انشاءاللہ وہ اور موضوع ہوگا, یہ اب بالحق سمجھنا ہے کہ اللہ نے تخلیق کائنات کے لیے کہا کہ میں نے جو کچھ خلق کیا زمین و آسمان کے اندر یہ بالحق کیا ہے, ایسے بلا وجہ نہیں میں نے بتا دیا. اب بالحق کیا ہے, بالحق یہ ہے کہ یہ ایک سلیم الفطرت آدمی جب کسی شے پر غور کرتا ہے تو اس کے اوپر بالحق کا ایک یونیورسل اور بیسک رول ہے, یہ بیسک رول ہے جس پہ سب آ کے متفق ہو گئے. آپ کو کوئی دنیا کا آدمی یہ نہیں کہے گا کہ جناب یہ سائنسدان اس سے دور ہے, فلسفی دور ہے, جتنے فلاسفر ہیں سب آخرکار یہ اس یونیورسل ٹروتھ کو مانیں گے اور اس بیسک قانون کو مانیں گے کہ کائنات کے اندر خلق جو ہوا ہے اس کے بارے میں پتہ چلایا جائے بھی یہ صحیح خلق ہوا ہے یا غلط خلق. تو بالحق کہ اللہ پاک نے اس کے معنی قرآن مجید میں جو بیان فرمائے ہیں کہ بالحق کیا معنی سمجھنے کے, ایک اللہ نے فرمایا بالحق کا ایک معنی کہ ہر بنی ہوئی چیز کے اندر تو ضبط ترتیب کے ساتھ ایک خاص قانون اور ایک خاص نظام کو دیکھے گا کہ اس کے اندر ایک سسٹم چل رہا ہے, وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے ذریعے سے چل رہا ہے اور بڑی مرتب انداز سے ایڈیٹنگ ہوئی ہے. یہ نہیں کہ ادھر کو داخل ہو گیا ادھر, کوئی شے اللہ پاک نے کہا کائنات کی کھول کے دیکھ لے, تجھے اس کے اندر ایک قانون حرکت کرتا ہوا نظر آئے گا لازمی طور پر, اور وہ قانون جاننا چاہیے تجھے وہ کیا قانون ہے. اب وہ قانون کے لیے لیبارٹریوں میں جانے کی ضرورت نہیں, یہ تو دماغ کے جو لوگ کہتے ہیں نا لیبارٹریاں بناؤ, رصدگاہیں بناؤ, اللہ پاک نے کئی قرآن مجید میں کہا, اللہ نے کہا سامنے بنی ہوئی جو چیز ہے نا, افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, اب بالکل سامنے کی چیز تھی. یہ دیکھیں خدا کا بڑا قانون ہے. یہ آیت قرآن مجید میں آپ جا کر پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو کہ اللہ نے پہلے سب سے پہلے کہا کہ سامنے کی چیز جو ہے وہ کیا ہے, بدوؤں کے ہاں, عربوں کے ہاں, ان کے ہاں وہاں پر اونٹ رکھا تھا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس اونٹ کو کس طرح سے خلق کیا. اللہ اکبر, ٹیڑھا میڑا الٹا نیچا سارا, لیکن بوجھ اٹھانے والا, صحراؤں کے اندر بھاگنے والا, اور تم لوگوں کو لے کر سفر کرنے والا, بیٹھنے کے قابل پر بٹھا دیا تمہیں, اس کے اوپر ایسا طریقہ بتایا, اس کے اوپر اپنا پلان رکھ کر اس کے سفر کرنے کا. اللہ نے فرمایا دیکھتے نہیں کیسی عجیب و غریب ٹیڑھی میڑھی خلقت ہے, لیکن ایسی خلقت بنائی ہے کہ تو اس کے اوپر مزے کرتا ہے, اور قانون اس کے اندر اللہ نے فرمایا تم دیکھتے نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا تخلیق بالحق کے دوسرے معنی کہ کسی حکمت اور مصلحت کے ساتھ, کہ کوئی نہ کوئی اس شے کے اندر تخلیق بالحق کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم اگر اس کو پڑھو گے نا اس زمین اور آسمان کے اندر, اللہ پاک نے فرمایا تو فرمایا تم وہاں پر اللہ پاک کو دیکھو کہ خلق السماوات والارض بالحق کیا یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل, تم دیکھتے نہیں کہ اس نے زمین اور آسمان کو حکمتوں اور مصلحتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. وہ دیکھتا ہے کس طرح, اس نے رات حکمتیں کتنی, دن کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنی حکمتیں ہیں. اس سورج کی روشنی کے علاوہ دن کی جو روشنی ہے نا, سورج ایک الگ چیز ہے, دن ایک الگ چیز ہے. اللہ پاک نے بنایا, آپ دیکھیں جب سورج نہیں ہوتا دن تو چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا ہے, دن ایک الگ چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں سورج آ جائے تو دن چڑھ گیا, نہ, اللہ نے فرمایا چھوڑ دے, دن کا چڑھنا دیکھ کے دن کی شے کا نام ہے, کہاں سے وہ آ جاتی ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا ضروری نہیں, اور اس کے بعد رات کے علاوہ چاند ایک الگ چیز ہے. یہ نہیں کہ چاند آئے گا تو رات ہوگی, نہیں, فرمایا رات ایک الگ چیز ہے اور دن ایک ہم نے اس کے اوپر الگ چیز. اس نے زمین اور آسمان کو کیسا کہتا ہے کہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, دن کی روشنی پر فضا ہوتی, آدمی اگر غور کرے بے شمار نشانی ہے. فرمایا اس نے آسمان اور زمین کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ پیدا کیا, اور اس کے بعد اس نے رات اور دن کے اختلاف اور ظہور کا ایسا نظام کر دیا ہے, ایسی رات دن چلتی ہے. کیا کرتا ہے, یکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر
کہ اس نے دیکھا کہ رات دن پر لپٹی چل جاتی ہے اور دن رات پر لپٹتا ہوا چلا جاتا ہے، اور سورج چاند ستارے کو اس نے تمہارے لیے قدرت نے کیا کیا، مسخر کر دیا کہ تمہیں فائدہ دے۔ سخرہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شے آپ کے ہاتھ میں آ جائے، نہ، اللہ نے فرمایا یہ اس قدر ایسی مخلوق ہے کہ تیرے جسم اور تیری توانائیوں سے بہت بڑھ کر ہے، لیکن ہم نے فقط تیری تابعداری اور تیری خدمت کرنے کے لیے اس کو یہاں پر لگا دیا کہ اللہ تھا جس نے، ورنہ یہ چاند اور سورج تیرے قابو آتے، اور یہ ذرا سی اب اللہ تعالیٰ آپ ہی کہہ کے کہتا ہے کہ ذرا آپ پہ سے باہر ہو کے دکھاؤ ان کو، اور گرمی پڑتی دنیا دہائیاں دے اٹھتی کہ 53 پہ آ گیا، 57 پہ آ گیا، اتنا درجہ حرارت۔ فرمایا یہ ہم ہیں کہ جو تمہارے اوپر زوردار قسم کی وہ ذرا سی تپش بڑھاتے، تمہیں پتہ چل جاتا ہے کون ہے کہ جس نے اس کو قابو میں کر کے رکھا ہوا ہے، اور کہا ہوا ہے کہ نہیں اس سے زیادہ تو زمین پر نہیں چمک سکتا، نہ اتنی حرارت زیادہ دے سکتا ہے، ضرورت سے زیادہ روشنیاں وہاں سے آ جائیں اور ضرورت سے زیادہ روشنی کا تجربہ کرنا ہو تو ذرا سی دیر کے لیے سورج کی طرف دیکھ کے تو دکھائے، چلی آ جائیں گی، آنکھیں کھیرا ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے اتنی تیز روشنیاں بھی زمین پر میں بھیج دیتا، تجھے پتہ لگ جاتا بھی کس طریقے، لیکن ایک سسٹمیٹیکلی طریقے سے، ایک کیلکولیٹڈ انداز کے ذریعے سے میں نے تجھے زمین پر سورج بھی بھیجا اور چاند بھی بھیجا، اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ کلو یجری لأجل مسمى، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کیوں میں نے کیا ہے، سب کو ایک خاص دائرے کے اندر اور مقررہ وقت کے لیے وہ گردش کر رہے ہیں۔ جب جو دائرہ ان کا بنا دیا جاتا ہے تو اس کے اندر دیکھ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، رات کو سورج کہاں چلا جاتا ہے، دن میں چاند کہاں چلا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں تیری سمجھنے کے قابل ہیں، لیکن تو سمجھتا نہیں اس بارے کے۔ لیکن فرمایا اللہ هو العزیز الغفار، یہ تو چلاتا وہی ہے رب ہے عزیز، پہلی شے کہ اس کے ہاتھ میں یہ کنٹرول ہے، کنٹرول ہے یہ ساری چیزیں، یہ نہیں کہ من مرضی سے دن آج رات تھی تو رات نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، میں، یہ مخلوق ہم ہی ہیں دنیا کے اندر جو اختیار پانے کے بعد اپنے اختیار سے تجاوز کر جاتے ہیں، ورنہ اس دنیا کے اندر اگر وہ اللہ کے اختیار میں بھی اختیار کی طاقت نہیں دی، اگر دی بھی ہوتی وہ تجاوز نہ کرتی، بندہ ہی بے باک اس قدر ہو گیا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تو دیکھتا ہے کہ وہ اس قدر ہمارا با اختیار ہے ہم اس کے اوپر کہ وہ اپنی مرضی سے نہ لمبی ہو سکتی رات، نہ دن اپنی مرضی سے لمبا ہو سکتا ہے، نہ سورج جلدی جلدی آ کر جا سکتا ہے، نہ چاند نکل سکتا ہے، یہ ہم ہی ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں۔ اور الغفار وہ بندہ جو اس کی توجہ کر لینے کے بعد، تیریا ہو جانے کے بعد، میری اس خلق کائنات کو سمجھ لینے کے بعد جب میری طرف مڑے گا الغفار، وہ مجھ کو معاف کرنے والا وہاں پر پائے گا، میں اس کی ساری زندگی کا دائرہ پان، وہ مجھے کہے گا نا کہ مجھے اس نشانیوں کے ذریعے سے تو نظر آ گیا اور سمجھ آ گیا اور میں تجھ پر ایمان لے آتا ہوں، اور میں 80 سال کا بڈھا ہو گیا ہوں اور اب میری حالت خراب ہو گئی گناہ کر کر کے، فلسفوں اور سائنسوں کے پیچھے میں پڑا رہا، الغفار، تو وہ جب لوٹ کر میری جانب آئے گا میری نشانیوں کو دیکھ کر تو مجھ کو الغفار، تو مجھے اپنے پاس بہت معاف کرنا والا پائے گا، جو مرضی کر لے۔ آخر میں اتنا ہی کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے اب سمجھ آئی کہ تو ایسا ہے، تیرے ہاتھ میں سارا، یہ غفار لگا کے دہریے کو دعوت دی اللہ پاک نے، اور نسلی مسلمان کو دعوت دی چھوڑ دے، اب تیرے پاس بڑا سامان میں نے دے دیا ہے اور گفتگو کرنے کا، آ جا، اگر تو پہلے کسی زمانے میں نسلی مسلمان بھی تھا تو آ جا، اب تیرے اصلی مسلمان بن جا۔ پھر دوسرا تخلیق حق بالحق کے تیسرے معنی یہ ہے کہ اس شے کے اندر اللہ پاک نے فیضان رکھا ہوتا ہے، کوئی بھی شے وہ آپ کو افادے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ اگر آپ سانپ کا زہر بھی دیکھتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے کاموں کے لیے وہ کام آتا ہے، یعنی ابس نہیں اسے کچھ بنایا کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ فضول چیزیں، نہیں، اللہ نے فرمایا اگر تو اس کے اندر دیکھے گا تو تجھے اس کے اندر ہر شے کے اندر افادہ نظر آئے گا، یعنی اس کے لیے زندگی کے لیے ہر شے میں آپ کو اس کے اندر راحت نظر آئے گی۔ اور اس کے اندر اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ جرام سماویہ کے بارے میں اللہ پاک فرماتے کہ آسمان پر جو سورج چاند ستارے چمک رہے کیا ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی تو اللہ ہے جس نے سورج کو درخشندہ کر دیا ہے، چمکدار روشنی، ضیاء آ رہی تھی اس کی ہر طرف سے، ضیاء اور ہوتی ہے، نور اور چیز ہوتا ہے، ضیاء کے اندر حرارت ہوتی ہے شے کے اندر کہ نور تو آ رہا ہے لیکن پوری حرارت کے ساتھ ذریعے آ رہا ہے، اللہ نے الگ الگ دونوں باتیں کر دی نا، فرمایا میں چاند اور روشنی دونوں کی ہے، فرمایا میں الگ الگ تجھے بیان کروں گا کہ وہ حرارت تو دیتا ہے، روشنی تو دیتا ہے، لیکن اس کے اندر اس قدر حرارت ہوتی کہ تیری چیزیں پکنے لگ جاتی ہیں اور خوب پکتی ہیں، وہ تو کہتا ہے اناج پک گیا، غلہ پک گیا، جسم کو وٹامن سی مل گیا، اب میری جلد بالکل ٹھیک ہے، فرمایا یہ دیکھ کتنی دیر اس کے لیے، وہی تو خدا ہے جس نے تمہارے لیے یہ سورج بنایا۔ اب سورج کو بھی دیکھ کے کوئی آدمی کہے کہ اللہ نہیں، میں کہتا ہوں اس سے بے عقل آدمی دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں کہ جو سورج کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ یہ اللہ نہیں، بھئی کس نے بنایا یہ؟ تم یہاں بھٹیاں بناتے ہو، بڑی بڑی چیزیں بناتے ہو، بلب بناتے ہو، ایڈیسن کے بنانے سے بلب بن گیا، تو وہ جو وہ ہے وہ اتنا بڑا سورج، وہ فرمایا وہ نہیں بنا۔ پھر دوسری بات میں والقمر نوراً،
اور پھر ہم نے تمہارے لیے رات کے وقت کے اندر کیا بنایا؟ چاند بنایا، اور چاند بھی نورن، فرمایا وہ روشنی تو تجھے دے گا لیکن اس کے اندر وہ حرارت نہیں ہوگی جو حرارت سورج کے اندر ہم نے رکھی ہوئی ہے دونوں ہی چیزیں، ہے دونوں ہی چیزیں، وہ بھی نور دے رہا ہے وہ بھی نور دے رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو الگ کام کے لیے بنایا، تجھ کو الگ کام کرنے کے لیے بنایا۔ وَقَدَّرَ مَنَازِلَ، اور اسی طرح وہ دونوں اپنی منزلیں طے کرتے رہتے ہیں، اور تم لوگ بھی اس کے اندر منازلیں طے کرتے ہیں کہ یار پہلی کا چاند ہے، دوسری کا چاند ہے۔ اب تو لوگوں کے اندر دیکھیں، جب آپ کیلنڈروں کے، جب آپ گھڑیوں کے، ان چیزوں کے تابع ہو جائیں گے نا، انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے، یہ جو دنیا، یہ کیوں نہیں آپ کو سمجھ آتی کائنات؟ مجھے بتائیں نا، یہ کس وجہ سے آپ اللہ پر غور نہیں کرتے؟ کیوں؟ آپ فطرت سے دور ہو گئے۔ یہ تابع جب فطرت کے قریب ہوں گے، دہریے نے سارا دن اپنے سامنے گھڑی رکھنی، گاندھی کا بھی دماغ نے گھڑی کے ساتھ چلاتے ہیں جی سارا کچھ، اور بندہ خدا جب گھڑی نہیں تھی تب کیسے چلتے تھے؟ فرمایا کہ دیکھ، یہ گھڑیاں کوئی شاید نہیں تھی، کیلنڈر کوئی شاید، تم لوگ ان چاند کے ذریعے سے اپنی منازلیں کیا کرتے تھے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ان کے ذریعے سے تم اپنا حساب کتاب اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور اس کے ذریعے بار بار ایک شے کو جب آدمی دیکھتا ہے تو اس میں غور و فکر کرتا ہے۔ جب دائریہ اور دنیا پرست اور میٹیریلسٹک آدمی وہ گھڑی کو دیکھے گا تو گھڑی پہ غور کرے گا، جس نے یہ چیز بنائی اسی کی طرف غور کرے گا۔ کیلنڈر دیکھے گا تو کیلنڈر کے اوپر شعر لکھا ہوا ہے، خوبصورت تصویریں بنی ہوئی ہیں، کیلنڈر آپ کی زینت بنا ہوا ہے۔ آپ کو یہاں تک برا حال ہو گیا، بھی مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، تو انسان کے حافظے کا انہوں نے ایسا دماغ خراب کیا کہ ان کو اب تاریخ بھی یاد نہیں رہتی، موبائل نکال کے تاریخ دیتا ہے، یار آج کون سی تاریخ ہے، پتہ چل جاتا ہے تو کون سی تاریخ، کیوں؟ آپ کو یاد ہی کوئی نہیں، کیوں؟ آپ چاند دیکھنا کوئی نہیں، اسی پر آپ کے رفڑ پڑ جاتے ہیں، رولے بن جاتے ہیں، جھگڑے بن جاتے ہیں، اور آپ پھر وہ ساری زندگی جھگڑوں کے اندر سے نکلتے نہیں، یار کب چاند ہوگا، پہلی کا جب عید نے پڑھ دی، تم چاند کے عادی رہے ہی نہیں، تو پھر کس طریقے سے تم اس کی تخلیق کی طرف دیکھو گے؟ جب کسی آدمی کسی خلق شدہ شے کو دیکھتا ہے، مخلوق کو، تو ذہن اس کے فوری طور پر خالق کی طرف جاتا ہے۔ تو جب دنیا کی چیزیں دیکھنی ہیں تو خالق کی طرف تمہارا ذہن کیا جانا ہے؟ دنیا کے، یہ کس نے بنائی؟ یہ بہت پیاری متسوبشی والوں کی، نہیں جنرل والوں کو زیادہ۔ جب آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ دنیا کی چیز کے اندر جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو اس وقت پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کے اندر کمپیریزن کرتے ہیں چیزوں کے اندر، لیکن جب آپ اللہ کی چیز کی طرف دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کا کمپیریزن اللہ کی طرف آپ کو لے جائے گا۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، تیرے رب نے اس کو بغیر مصلحتوں کے اور بغیر فائدوں کے نہیں پیدا کیا، الا بالحق۔ یہاں فرمایا ان کے ذریعے سے فیضان آتا ہے، فائدے ہوتے ہیں، زندگی راحت کے اندر گزرتی ہے، اور تو دیکھتا ہے زندگی اس کے اندر کتنے مزے کی۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کیا؟ یفصل الآیات، اور پھر ہم کھول کھول کر، بہت ہی زیادہ کھول کر اللہ نے فرمایا، کھول کر یفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم اس کے اندر بہت سی کھول کر دلائل دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، جاننے والے لوگ، علم والے لوگ۔ جو جاننا ہی نہیں چاہتا وہ اس کو کیا ضرورت ہے کائنات کی تخلیق کی طرف خبر کرنے کے لیے؟ یہ جاننے والے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا۔ اللہ میں ڈنگر بھی ہوں گے لیکن بہت سارے ایسے ہوں گے جو ہماری طرف بھی توجہ کریں گے، ایسے نہیں۔ قرآن مجید میں جب آیا شیطان نے اس وقت اللہ نے فرمایا میرے بھی تو بندے ہونے ہیں نا، صرف تیرے ہی تو نہیں نا پیروکار ساری دنیا کے اندر ہونے، میرے بھی ہونے، وہ اس طرح کائنات کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر مجھے ڈھونڈ لیں گے، اور تیرے جو پیچھے لگنے والے ہیں ان کے سامنے میں خود بھی آ گیا نا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں ہم فرشتہ بھی اتار دینا ایک سیڑھی لگا کے، تو یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا یہ ہم لے کر آتے، اور ایک موقع پھر تخلیق بالکائنات کا دوسرا آ جاتا ہے، تیسرا چوتھا معنی کہ کائنات کے اندر بالحق، حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا چوتھی جو چیز میں اس کے اندر پیدا کی ہے وہ خوبصورتی اس کائنات کے اندر تو دیکھے گا، بہت خوبصورت، تجھے ایسے ایسے خوبصورت مناظر نظر آئیں گے کہ تو دل اس پہ اپنا ہو جائے گا۔ کوئی کہتا جی میں کینیڈا گیا، کوئی کہتا جی میں نے وہاں منظر دیکھے، میں نے وہاں منظر، کوئی آدمی ایسا نہیں جو اللہ پاک کو قیامت والے دن یہ کہے کہ تو نے میرے علاقے میں کوئی حسین منظر پیدا نہیں کیا تھا۔ فرمایا تو حسین منظر کبھی تم شام کو اپنے جب کھیتی پر، ایک قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب شام کو اپنی کھیتیوں پر تم گزرتے ہو اور تمہارے جانور جو بھوکے رہ کر کے واپس آتے ہیں اور ان کے پیٹ پھولے ہوئے ہوتے ہیں تو تم اپنی خوشی سے، تمہارا فرف و پورے جذبات سے بھرے ہوئے ہوتے ہو، تو وہ کون ہے جو ان کو کھلا کر واپس بھیجتا ہے؟ کون ہے جو ان کو زمین و آسمان کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے؟ فرمایا یہ ہے۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، فرمایا وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو بالحق بہت خوبصورت بھی پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائی، اور کیا ہی خوبصورتی کے ساتھ وہ صورتیں اللہ نے تیار کر کے تم کو دی ہیں۔ کتنا پیارا بچہ ہوتا ہے، شام کو تھکا ہارا باپ جب آتا ہے ایک مسکراہٹ باپ کی ساری تھکان دور کر دیتی ہے۔ کتنی پیاری بیٹی ہوتی ہے
شام کو باپ کے سامنے لا کر جوتا رکھتی، باپ کا ہاتھ پکڑ لیتی، ساری چیزیں. اللہ فرمایا وہ چھوٹی سی صورت، بتایا نا کہ جوانی میں آدمی بہت زیادہ مشقت کرتا ہے، تو مشقت کرنے والے آدمی کے لیے نرم چیز بہت پیاری ہوتی، کیونکہ جتنی سختی سے وہ کر کے کام آیا ہوتا ہے اس کے ذہن میں سختیاں اس کے اندر داخل ہو چکی ہوتی ہیں. وہ ان ساری سختیوں کو جھٹکنے کے لیے ایک مسکراہٹ کا انتظام کرنا بہت ضروری تھا کہ اس کو بچے عطا کیے جائیں. آتا ہی گھر کے شام کو یہ دیکھے تو حیران پریشان رہ جائے، آتے ہی بیوی کا خوبصورت چہرہ دیکھے ساری تھکاوٹ اس کی اتر جائے. فرمایا ہم نے جو زمین و آسمان کے اندر بالحق، بالحق کا چوتھا معنی کیا ہے کہ زیبائش، خوبصورتی، کمال اور اس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں اللہ پاک نے فرمایا اتنا پیارا لگے کہ دیکھتے ہی دیکھتے تجھ کو اس منظر کی طرف سے کہ کون ہے اتنا پیارا جس نے یہ زمین اور آسمان بنایا. یہ اللہ نے فرمایا، اور اس کے اندر اس قدر تحسین رکھ دی، اس قدر حسن رکھ دیا کہ چہروں پر ہی آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے مر مٹتی، لڑکیاں لڑکوں پر، لڑکے لڑکیوں کے اوپر، اور اسی پر خودکشیاں کر لیتے ہیں. بھی اس کے ساتھ شادی نہ ہوئی تو ہم نے اپنی زندگی نہیں گزاری. یعنی زندگی جیسی عظیم نعمت کا خاتمہ ایک چہرے کے حسن پر خراب ہو جاتا ہے. یعنی اس قدر اللہ نے فرمایا جب اثر انداز ہونے پر آئے تو وہ زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے. لیکن جب ایک مومن کے دل پر اللہ نے فرمایا جب میرے یہ حسن و جمال کے کرشمے ظاہر ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے اگر یہ خود اتنا خوبصورت ہے، یہ چیز اتنی پیاری، بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا. فرمایا وہ شہید ہو جاتا ہے، یہ خودکشی کر لیتا ہے، اور وہ میری زیبائش کو اپنے ذہن میں رکھ کر کہ اللہ کتنا حسین ہوگا جس نے یہ جنت بنائی ہوئی ہے، وہ اس خوبصورتی کے نظارے کو اتنا مستحضر کر لیتا ہے اپنے ذہن کے اندر کہ فرمایا وہ پھر مجھ پر آ کے قربان ہو جائے، وہ شہید ہو جائے. دونوں دیکھ لو، وہ مرتا ہے چہرے کی خوبصورتی پر، خالق کی جو خلق کی ہوئی شے مخلوق ہے اس پر سٹاپ کر جاتا ہے، لیکن شہید اس سے نکل کر خالق کے اوپر جا کر سٹاپ کرتا ہے. وہ کہتا ہے منزلیں اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. وہ فرماتا ہے میں دیکھتا ہوں. اس لیے شہید کا کوئی مرتبہ، اللہ نے فرمایا شہید کو جو رتبہ شہید کا ہے وہ شاید ہی کسی مسلمان نبیوں کے بعد اس کا ہی سب سے بڑا درجہ ہے. کیوں؟ شہید خدا کے حسن میں اس قدر محو ہو چکا ہوتا ہے، اتنا اس کو رب سے عشق ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کائنات میں جدھر بھی نظر ڈالتا ہے اسی وقت اس کو ہر طرف جنت ہی جنت نظر آتی ہے. اس لیے کہا نا کہ صحابی رسول نے جس وقت دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تو اس نے دیکھا اور تو کہتا تم ابھی تک یہاں کھڑے ہو، وہ دیکھو مجھے جنت سامنے نظر آ رہی ہے. اور اسی وقت کھجورے کھاتا ہوا تھا، پھینک کر باغ کے اس کے اندر داخل ہو گیا لشکر کے اندر، اور جا کر کئی کافروں کو مارا اور خود شہید ہو گیا. اس کو جنت نظر آتی ہے، دہریے کو نظر نہیں آتی نہ، اس کو نظر نہیں آنی، اس کو نظر آتی. کس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی عقل پورا اس کا ساتھ دیتی ہے. اور اس کے بعد اگلی شے جو آتی ہے کہ کائنات کے اندر پانچواں معنی اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ قانون مجازات ہے. فرمایا جزا اور سزا کا اس کائنات کے اندر تو دیکھے گا کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خاصہ ہے اور کوئی نہ کوئی شے وہ شاید نتیجہ ضرور رکھتی، اینڈ اس کا ضرور ہوتا ہے. تمام خواص اور نتائج اللہ نے فرمایا اٹل ہیں. پھر کیوں کر ممکن ہے کہ انسان دنیا کے اعمال میں اچھے اور برے اعمال خواہ نتائج کیسے بھی ہوں وہ قطعی اور اٹل نہ ہوں. اللہ نے فرمایا سب نتیجے ایک نکلتے ہیں، تو تیرے کام کرنے کے نتائج کیوں نہ نکلنے چاہیے. فرمایا اگر کوئی آدمی ان چیزوں کی طرف دیکھے گا قانون فطرت کی طرف تو اچھے برے کی تمیز اس کے اندر پیدا ہو جائے گی اور انسان اپنے اعمال کے اندر امتیاز کرے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں کہ میں صحیح کر رہا ہوں. اب آتا ہے اس کی طرف. فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جو لوگ برائیاں کرتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کیا کریں گے؟ نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ برائیاں کرنے والے اور نیکیاں کرنے والے ہم برابر کر دیں گے؟ اللہ نے فرمایا تو خلق کائنات کے نتائج نہیں دیکھتا؟ بھی پانی پی یہ زہر کھاتا ہے بندہ مر جاتا ہے. اگر اسی طرح کوئی بندہ گناہ کے کام کرتا ہے تو اس کی آخرت تو کیا سمجھتا ہے اس کے بجائے کوئی اچھا رزلٹ نکلنا چاہیے؟ نہیں. فرمایا ہم اس کے اندر جزا اور سزا کا قانون بنا کے رکھا ہے. اور فرمایا کیا اللہ فرماتے ہیں کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا ان کی موت اور زندگی ایک جیسی ہو جائے گی؟ یہ کس قسم کی تمہاری دانش ہے اور کس قسم کا یہ تمہارا فہم ہے؟ یہ کون سا فہم تم لے کر پھر یحکمون حکم لگایا. حکم لگانا ہوتا ہے، حکم کہتے ہیں کسی شے کے درمیان میں فرق کرنا. ہم کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں آپ حکم لگائیں کہ حکم کیا ہے، اور اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو ہے نا وہ میرے پاس جو نسخہ ہے وہ حکم والا نسخہ، کیا کہ اس کے اوپر حکم لگا تھا کہ ضعیف ہے کہ صحیح ہے حدیث. کون سی؟ اللہ نے فرمایا یحکمون، تم نے اپنی عقل اور دانے سے کیسے کر لیا فرض کے تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے جو خلق کیا ہے فضول خلق کر کے اللہ پاک کسی طرح ان کو لیے جا رہا ہے. فرمایا یہ ہوگا. فرمایا وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، پھر وہی بات اللہ نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں جب کائنات کی ہر شے زمین اور آسمان میں نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہوئی ہے اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی جزا ہے اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی سزا ہے، وہ اخیر کوئی نہ کوئی شے کے پیچھے پیچھے چلتی ہے. فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے
کہ ہم نے ان کو خلق کیا اسی طرح تم کو خلق کیا. فرمایا وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور اس لیے پیدا کیا کہ ہر جان اپنی کمائی کے مطابق دیکھ لے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی ناانصافی تو نہیں ہو رہی. فرمایا ہم تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے, تمہیں چاہیے کہ اللہ کی اس خلق کے بارے میں. چھٹا معنی پھر اللہ پاک قرآن مجید میں بتاتے کہ جب کوئی آدمی ان چیزوں کے درمیان میں دیکھتا ہے ان کو خوب, تو اس کو پھر مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی اللہ پاک نے فرمایا خیال آ جاتا ہے فوراً. یعنی بالحق کا کوئی مطلب ہے کہ کائنات کے اندر کوئی نہ کوئی شے ضرور اس کو کوئی منتہا, اس کی اخیر, کوئی انتہا اس کی ضرور ہوتی ہے, اور کوئی نہ کوئی اس کے اندر مقصد ہوتا ہے. تو فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم, یہ اپنی جانوں کے اندر, اپنے جسم کے اندر, اپنے دل میں اس بات پر غور نہیں کرتے. فرمایا دل غور کرنے کے لیے نا, اب تو ہمارا دل اور طرف چلا جاتا ہے نا, تو فرمایا کیا یہ اپنے دل فی انفسہم, یہ اپنے دلوں میں غور نہیں کرتے. ما خلق السماوات والارض وما بینہما الا بالحق, فرمایا اس زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے تیرے رب نے بیکار نہیں پیدا کیا. فرمایا کوئی بیکار نہیں پیدا کیا. الا باجل مسمى, ایک خاص وقت مقررہ تک, ایک وقت آئے گا وہ شے ساری ختم ہو جائے گی. وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ بِاللِّقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. اللہ, یہ اخیر ہی ہو گئی. یہ وہ آیت ہے جس کے بعد میں دہریے کے اوپر تابڑتوڑ حملہ کرنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا اور لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو اب سے اپنے رب سے ملنے کے منکر ہیں. اللہ نے فرمایا کتنے ہیں جن کو یقین ہی نہیں آتا کہ میرے پاس انہوں نے آنا ہے کہ نہیں آنا. کتنے باللقاء, ملاقات کا فرمایا, ملاقات اللہ نے فرمایا ملاقات باللقاء ربہم, کتنے کثیر بتائی ہے, پر ڈنگر بہت ہے. اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر خام خواہ ایسے نہ کری جاؤ بھی اتنے لوگوں کو اللہ جہنم پھینک دے گا. اللہ نے فرمایا جب منکر ہی زیادہ ہے تو جہنم میں نہیں پھینکنے, اور میں نے کہاں لے کر جانے. فرمایا کثیر من الناس, لوگوں کے اندر بہت سارے ایسے ہیں وہ کیا کرتے باللقاء ربہم, وہ اپنے رب کے ساتھ ملنے سے منکر ہو گئے ہیں. لا کافرون, وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے رب سے نہیں ملنا. تو اللہ پاک نے اس میں معنی میں فرمایا کہ کائنات میں فقط قدرت نہیں بلکہ اس کائنات کے اندر تجھے رحمت بھی نظر آئے گی اور رافت بھی نظر آئے گی. یہ ہم نے کائنات جو بنائی ایسے نہیں بنائی, فقط کثرت نہیں بلکہ اس کے اندر تجھے اتنی ہی چیزیں ہیں. فرمایا کتنی ہی چیزیں کیوں نہ ہوں تجھے سب کے درمیان میں تفاوق اور توازن نظر آئے گا. سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. سورج چاند, تجھے لگتا ہے کہ یہاں پر یہ علماء نے لکھا ہے, اور بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں وہ اس بات پر بھی آ گئے کہ اگر ایک تتلی بھی پر مارتی ہے نا تو سمندر میں جو جوار باٹا اٹھتا ہے مد و جزر, وہ کہتا ہے وہ جو جوار باٹا اٹھتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ منسلک ہے. اللہ کی کائنات اس طرح کی خدا نے بنائی ہوئی, کتنی بڑی مشین ہو, چھوٹی چھوٹی گراریاں اپنی جگہ پر پورا کام کرتی ہیں. آپ کہنے جی اس گراری کا کوئی کام نہیں ہے, ایسے ہی بن گئی, یہ بکواس ہے. یہ جس نے مشینیں بنائی ہیں, جو چلاتے ہیں, ان کو سارا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کس طریقے سے بنایا. فرمایا پھر یہی نہیں ہوتا, پھر یہی نہیں تو دیکھے گا کہ عظیم طاقت بنایا. یہ نہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ شکر ہے کہ ہم کہتے جی او اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کتنا طاقتور ہے. اللہ نے فرمایا ابھی بھی غلط ہو گیا, طاقتور نہیں. تو یہ دیکھ کہ طاقت کا استعمال میں نے حکمت کے ساتھ کیا یا بیوقوفی کے ساتھ کیا. یہ شاید اللہ پاک نے فرمائی کہ تو اس طرف کو نہ بلکہ اس طرف کو, تجھے کائنات کے اندر اگر کثرت نظر آئے گی کہ بہت چیزیں, تو فرمایا وہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں ساری ایک دوسرے کے ساتھ. اگر تو کہے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی طاقت والا ہے, فرمایا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حکمتیں ہوتی ہیں. اور فرمایا کہیں تجھے اس کی قدرت نظر آئے گی کہ اللہ نے کنٹرول میں رکھی ہیں سورج چاند ستارے اور بڑے بڑی چیزیں, لیکن اس کے ساتھ تجھے رحمت بھی ساتھ ہی نظر آئے گی. یہ تجھے میرے اوپر تیرا الزام ہے. تو یہ اللہ پاک نے تخلیق بالحق کی دلیل قرآن مجید میں پیش کی. بالحق, جا کے قرآن مجید میں آیتیں نکالنی بالحق والی. اللہ نے فرمایا بالحق جہاں بھی آئے گا وہاں پر تجھے 6 معنی ضرور تجھے کو نظر آئیں گے. یا وہ ایک شے وہ ضرور بالضرور ضبط و تربیت نظام کے ساتھ ہوگی, حکمت کے ساتھ ہوگی, فائدے اس کے اندر ہوں گے, حسن و جمال ہوگا, جزا سزا کا قانون ہوگا. اللہ نے فرمایا با مقصد ہوگی, تجھے تخلیق بالحق نظر آئے گی. یہاں بالحق کا یہاں پہ رہ کر کے یہ مجھے یاد ہے کہ کتاب ہے اثبات وجود خدا, آیت اللہ حسین نوری نے اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا, وہ لے کر پڑھنی چاہیے, ملتی نہیں. لڑائی والی کتابیں بہت اس ملک میں, آپ یہ دیکھ لیں اتنی کتابیں ہیں, یہ ساری لڑائیاں ہی ہیں میرے پاس پڑھی. یہ کوئی کتابیں آپ کو کیا وجہ, اتنی لڑائی کھولی جاؤ, لڑائی بس ختم ہی نہیں ہوتی کسی جانب, کسی طرف آپ چلے جاؤ. لیکن ایسی کتابیں ہمارے اس ملک میں بھی بند کر دی جاتی, کو خریدنے والا کوئی نہیں, پڑھنے والا کوئی نہیں. وہ اخیر رائٹر جو ہوتا ہے وہ تانگا جو کہتا ہے میری کتاب کسی نے لینی نہیں, تو میں کیا کروں. اوپر سے کتابیں بھی اتنی آ رہی ہیں بھی اللہ پناہ دے,
مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا بھی تھوک کے حساب سے. میں نے توبہ کر لی ان کتابوں کے خریدنے سے بھی. کوئی کتاب خریدنی چاہیے, آئی جا رہی ہیں اور ساری ایک دوسرے کی نقل, وہ اس کی نقل مار رہا ہے, وہ اس کی نقل مار رہا ہے, اور اسی طرح پی ایچ ڈی کے تھیسز ہوتے ہیں. آپ نے کہا پلیجرزم پہ پورے تھیسز ہو گئے, پوری دنیا سے سرکا نکالا چوری شدہ مال بھی, اس نے اس کا نوٹ کر لیا, اس نے اس کا نام نہیں لیا. بتانا چاہیے نا آدمی نے, اگر لے بھی لے تو بتائے تو صحیح نا کہ فلاں کی یہ محنت ہے. تو یہ بات آپ کو یہاں پر سمجھ, اثبات وجود خدا اگر کہیں سے نیٹ سے تو مل جاتی ہے, ٹائپ کریں گے اردو میں فوری آپ کو کتاب ملے, اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیں اور اس کے اندر پڑھیں کہ اللہ نے کیسے تخلیق بالحق کی ہے. تو اس کے اندر انہوں نے دلائل دی ہیں ساری دنیا کے سائنسدانوں سے. اور ایک کتاب ہے خدا موجود ہے, یہ بھی ایک بڑی زبردست کتاب ہے, ڈاکٹر عبدالغنی فاروق صاحب نے لکھی کئی سائنٹسٹوں کے حوالے سے. لیکن آپ کو سائنسدانوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, آپ کو اپنی ذات کے اندر ہی پاس بیٹھ کر بہت کچھ مل جائے گا. اپنی انگلیاں, ہاتھ, چہرہ, ناک شیشے میں صرف یہی نہ دیکھا کرے میں کتنا سونا لگ رہے ہیں. دنیا کے اندر شیشے سے زیادہ کوئی بندے کو فریب دینے والی شے آئی ہی نہیں. ہر بندہ ہی دیکھ کے اس کے اندر کہتا ہے میں بڑا خوبصورت ہوں. اللہ چاہے دوسرے کی نگاہ میں بدصورت ہو, آئینہ دھوکہ دیتا ہے. لیکن آئینے میں آپ کھڑے ہوں تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, اللہم حسن تخلقی کما فحسن خلقی, جیسے تو نے میرا یہ ظاہر خوبصورت بنا دیا ایسے ہی تو میرا اندر والا باطن خوبصورت بنا دے. اللہ نے فرمایا باطن خوبصورت بنانے کا کیا مطلب, کہ اتنا پیارا خلق کرنے والے خدا, تو اگر اپنی رحمت کو میرے ساتھ شامل حال کر دے تو میں اندر سے اس سے بھی زیادہ خوبصورت بن جاؤں.